لگائے جاتے ہیں. سنو، مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی قاری نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مفتی نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ تیرا بابا واپس آ جائے گا. یار اگر آپ جلسہ سجاتے ہو، اسٹیج بناتے ہو اور اس اسٹیج پر کوئی عالم آتا ہے، اس کے استقبال کے لیے نعرے لگائے جاتے ہیں. اگر کوئی قاری آتا ہے، اس کے استقبال کے لیے اس کے گلے میں مالا ڈالا جاتا ہے. اگر کوئی نعت پڑھنے والا آتا ہے، اس کے قدموں میں پھولتے ہیں. سنو، مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی قاری نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مفتی نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ اتنے بڑے دنیا کا قاری ہے. دنیا کے سب سے بڑے قاری جب طائف کی بستی میں قرآن پڑھنے کے لیے پہنچے ہیں، مصطفیٰ نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے. لوگوں کو چاہیے تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے قاری جب قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی لا کر کے مصطفیٰ کو کھانا دیتا، کوئی لا کر مصطفیٰ کو روٹی دیتا، کوئی لا کر کے مصطفیٰ کو پانی دیتا، مصطفیٰ کی آمد پر کوئی نعرہ لگاتا. مگر نعرہ لگانے کے بجائے جب مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں، طائف کی بستی میں جب قرآن مصطفیٰ سنا رہے ہیں، لوگوں نے ہاتھوں میں پتھر لے لیا ہے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. مصطفیٰ لوگوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کہہ رہے ہیں، لوگوں ذرا قرآن سن لو، لیکن کوئی قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہے. مصطفیٰ ہاتھ پکڑ کر سنا رہے ہیں، لوگ ہاتھوں کو جھڑک دیتے ہیں، لوگ ہاتھوں کو چھڑا لیتے ہیں. مصطفیٰ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. اللہ اکبر. درد اتنا تھا، چوٹ اتنی تھی کہ ایک دن حضرت عائشہ نے مصطفیٰ سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، آپ کے تبلیغ دین میں کوئی ایسا دین ہے جس دن کو آپ نے کبھی بھولا نہ ہو؟ تو مصطفیٰ نے کہا تھا، اے عائشہ، ایک دن ایسا ہے جس دن کو میں کبھی بھول نہیں سکتا ہوں. عائشہ نے کہا تھا، اے میرے آقا، وہ کون سا دن ہے؟ مصطفیٰ نے کہا تھا، وہ طائف کا دن ہے، وہ طائف کا دن ہے. اے عائشہ، جب میں طائف میں قرآن پڑھ رہا تھا، لوگ مجھ پر پتھروں کی بارش کر رہے تھے، اور اس قدر درد اور اس قدر چوٹ تھی کہ اے عائشہ، تیرے مصطفیٰ کے جسم میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے خون نہ نکل رہا ہو. اے عائشہ، اس طرح چوٹ لگ رہی تھی کہ جب تیرے مصطفیٰ کے داہنے پاؤں میں پتھر لگتے تھے، اور جب یہ پاؤں زخموں سے چور ہوتا تھا تو میں اس پاؤں کو اٹھا لیتا تھا، اس پاؤں پر کھڑا ہو جاتا تھا. لوگ اس پاؤں میں پتھر مارتے تھے، میں اس پاؤں کو اٹھا لیتا تھا، اس پاؤں پر کھڑا ہو جاتا. اور اے عائشہ، جب تیرے مصطفیٰ کے زخم، تیرے مصطفیٰ کے دونوں پاؤں زخموں سے چور ہو گئے، اور جب مجھ میں کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رہی، تب میں زمین پر آ گیا. اور اس کے بعد کچھ لوگ آئے، آنے کے بعد میرے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد پیچھے سے ایسا دھکا مارا کہ تیرا مصطفیٰ زمین پر منہ کے بل گر گیا. لیکن اے عائشہ، وہ طائف کے لوگ پتھر چلاتے چلاتے تھک گئے تھے، مگر تیرا مصطفیٰ قرآن سناتے سناتے نہیں تھکا تھا. تیرا مصطفیٰ قرآن سناتے سناتے نہیں تھکا تھا. یاد سنو، بیٹیاں باپ کا لاڈلی ہوتی ہے، بیٹیاں باپ سے بہت پیار کرتی ہے. اگر کوئی پردیس میں ہوتا ہے اور اگر کوئی بیٹی فون پر کہے، بابا کئی دن ہو گئے آپ کو دیکھا نہیں ہے، آپ کب آؤ گے؟ باپ رب سے دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے پر دے دے تاکہ میں اپنی بیٹی کے پاس اڑ کر چلا جاؤں. جب کوئی باپ اپنے دروازے سے باہر نکلتا ہے کمانے کے لیے، بیٹیاں دروازے پر آ کر کھڑی رہتی ہے، انتظار کرتی ہے، بابا کب آئیں گے. یہ تو ہماری اور آپ کی بیٹیوں کی کہانی ہے. ذرا مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی کہانی سنو. جب شام ہو جاتی ہے، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ دروازے پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے، ہر آنے والے کو دیکھ رہی ہے. مزدور گئے تھے آ گئے، کام کرنے والے گئے تھے واپس آ چکے ہیں، مستری گئے تھے کام کرنے، کام کر کے آ چکے ہیں. آج شام کا وقت ہو چکا ہے، سارے لوگ آ گئے، نہ جانے میرا بابا کہاں رہ گئے ہیں. مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کبھی آسمان کے
सूरज को देखती है, कभी मक्का की गलियों को देखती है, कभी आसमान का सूरज देखती है, कभी मक्का की गलियों में आने वाले लोगों को देखती है, मगर जब आसमान का सूरज डूब जाता है तब नबूवत का सूरज तुलू होता है। मुस्तफा की बेटी फातिमा ने देखा बाबा आ रहे हैं। कौन ऐसी बेटी होगी जो अपने बाप का दर्द नहीं समझती होगी? जब फातिमा ने मुस्तफा को देखा, जिस्म के हर हिस्से से खून निकल रहा था, फातिमा बाप के हाथ को पकड़ती है, अंदर लाती है। माँ की नसीहत, माँ की वसीयत याद थी, इसलिए ज्यादा रोती रही है। आने के बाद मुस्तफा को दिखाती है, वो फातिमा मुस्तफा से प्यार कर रही है। हर जख्मों को कैसे साफ कर रही है जरा सुनो मेरे यारो। मुस्तफा को बिठाया, फातिमा अपने आंचल को, कपड़ों को, अपने आंचल को पानी से भिगोती है और मुस्तफा की बेटी नबी की गोद में जाकर बैठ जाती है, रोती जा रही है, जख्मों को साफ करती जा रही है, रोती जा रही है, जख्मों को साफ करती जा रही है। और जब जख्म साफ हो जाता था तब मुस्तफा की बेटी फातिमा जख्म को चूम लेती थी। जब सारा जख्म साफ हो जाता है तब नबी की बेटी फातिमा अर्ज करती है, ए मेरे बाबा, आज एक बात पूछना चाहती हो, आज एक सवाल करना चाहती हो। नबी की बेटी जब इतना कहती है तब मुस्तफा कहते हैं, ए बेटी कौन सा सवाल है बता। फातिमा कहती है, ए बाबा ये बताइए, क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं है? हाँ बेटी मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। क्या मेरा मजहब सच्चा नहीं है? हाँ बेटी मेरा मजहब भी सच्चा है। क्या मेरा खुदा सच्चा नहीं है? हाँ मेरा खुदा भी सच्चा है। तब नबी की बेटी फातिमा कहती है, तो आज मुझे खुदा से एक शिकायत करनी है, आज मुझे खुदा से एक शिकवा करना है। मुस्तफा कहते हैं, ए बेटी कौन सी शिकायत करना चाहती है?